بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز اتوار 26 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ جعل سازی اور سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے کیسز میں سزاؤں کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ جرمانے، قید اور تشہیر کی سزائیں عدالت ہی سناتی ہے، وزارت نہیں ہے سناتی۔ وزارت محض عدالتی فیصلے کا متن جاری کرتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان نے یہ وضاحتی بیان سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس اعتراض کے جواب میں جاری کیا ہے، جس میں کہا جا رہا تھا کیا وجہ ہے کہ وزارت تجارت غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والے بعض سعودی شہریوں کی تشہیر کو مقامی اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کرتی ہے اور کئی کی تشہیر بھی نہیں کرتی۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے یہ وضاحت میں کہا ہے کہ تشہیر صرف ان لوگوں کی جاتی ہے جن کی تشہیر کا حکم عدالتی فیصلے میں ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے، وزارت نہیں ہے کرتی۔ وزارت تجارت نے جمعے کو عدالتی فیصلے کے بعد ایک انڈین تاجر کی تشہیر کی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مقامی شہری نے انڈین تاجر کو اپنے نام سے ایک ادارہ کھلوا رکھا تھا جو کمپیوٹر سیٹس، کمیونیکیشن آلات، دفتری سامان، تصویر کے آلات اور فاضل پرزوں کی درآمد اور تجارت کر رہا تھا۔ یہ ادارہ البدائع کمیشنری میں کمپیوٹر سمیت مختلف مواصلاتی آلات کی اصلاح و مرمت میں بھی سرگرم تھا۔ اقوام متحدہ کے ماتحت انٹرنیشنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے والا کامیاب ترین ملک ہے۔ مملکت میں وبا سے پیدا ہونے والے اثرات سے نمٹنے میں مواصلاتی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق انٹرنیشنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب نے وبا کا سر ابھارتے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو غیر معمولی طور پر مؤثر کر دیا تھا۔ اس کی بدولت صحت، تعلیم سمیت تمام اہم اداروں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا گیا تھا۔ اہم ایپلیکیشن مفت فراہم کی گئی تھی۔ تمام اداروں نے مربوط مواصلاتی نظام کی بدولت ہنگامی مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ٹیم کے طور پر کام کیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشن کے بنیادی ڈھانچے کی بدولت سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا فی کس اوسط استعمال بین الاقوامی اوسط استعمال سے زیادہ رہا ہے۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا فی کس استعمال 200 میگا بائٹ کے لگ بھگ ہے۔ مملکت بھر میں انٹرنیٹ کا فی کس استعمال 3 گنا زیادہ 920 میگا بائٹ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر بنیادی ڈیجیٹل ڈھانچہ مضبوط نہ ہوتا اور مملکت میں مواصلاتی کمپنیوں کے لیے مختص ویبز کا دائرہ بڑھا نہ دیا گیا ہوتا تو یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ سعودی مواصلاتی کمپنیوں کو 2017 میں 340 میگا ہرٹز کی سہولت تھی، جسے 2020 میں 226% بڑھا کر 1110 میگا ہرٹز کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اس حوالے سے G20 میں شامل ملکوں میں اہم پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارچ سے جون 2020 تک سعودی عرب میں موبائل لینڈ لائن کا استعمال 34% تک بڑھ گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی رفتار اور اس تک رسائی بھی بہت اعلیٰ درجے کی رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے انٹرنیشنل سول سوسائٹیز کمیونیکیشن کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ زبردست تعاون کیا ہے۔ مملکت نے کرونا وائرس کی وبا کے بعد دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ ڈیجیٹل تبدیلی کا بھی کامیاب تجربہ شیئر کیا ہے۔ سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بن تن نے کہا ہے کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اس سال کسی کو حج میں استثناء نہ دیا جائے اور اس سال کوئی بھی عہدیدار حج نہ کرے۔ اس فیصلے پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر حج عمرہ نے بتایا ہے کہ شاہی حکم کی تعمیل میں کسی عہدیدار کو حج کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو حج کے سلسلے میں استثناء بھی دیا جائے گا۔ وزیر حج نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ حج پر جانے والوں کا انتخاب شفاف طریقے سے کیا گیا ہے۔ حج حفظان صحت کے ضوابط کے مطابق ہوگا۔ سب سے بڑا ہدف حج کرنے والوں اور ان کے خدمت گاروں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ حج موسم میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب گزشتہ 10 برسوں کے دوران 150 ملین سے زیادہ حج و عمرہ عازمین کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔
حج انتظام کا وسیع اور گہرا تجربہ حاصل ہے۔ ڈاکٹر محمد صالح بنتن نے یہ کہا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب میں 5 لاکھ عمرہ زائرین موجود تھے۔ سعودی عرب ان دنوں حج کرنے اور کرانے والوں کی سلامتی کو اپنی پہلی ترجیح بنائے ہوئے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نائب وزیر حج ڈاکٹر عبدالمفتاح مشات نے بتایا کہ اس سال سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کے لیے منتخب کرنے کے سلسلے میں شفاف پالیسی اپنائی گئی ہے۔ وی آئی پی تارکین کو ترجیح نہیں دی گئی ہے۔ حج کے لیے انتخاب آن لائن کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی ترجیح صحت اصول کی رہی ہے۔ ایم بی سی کے معروف پروگرام فی اسبو میں انہوں نے بتایا کہ اس سال 30% عازمین حج سعودی ہیں۔ ان کا تعلق صحت و خدمات پیش کرنے والے اس عملے سے ہے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ 70% عازمین غیر ملکی ہیں۔ عبدالفتاح مشات نے کہا کہ کسی بھی سفارتکار، کسی ملک کے نمائندے یا وی آئی پی غیر ملکی کو اس سال حج پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں متعین چین کے سفیر چن وی چنگ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ العلا کے تاریخی مقام کی سیر کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر جبل الفیل ہاتھی والی پہاڑی کے پاس تصویر بنانے کے بعد اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتے ہوئے چین میں اس پہاڑی سے مشابہ ایک اور تصویر شیئر کرتے ہوئے دونوں میں یکسانیت کی جانب یہ توجہ دلائی ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے چینی سفیر کی ٹویٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ العلا نے نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی غیر معمولی دلچسپی کا حامل ہو گیا ہے۔ یہاں قدیم تہذیب و ثقافت کے آثار آج بھی موجود ہیں جنہیں لوگ دلچسپی سے دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔